فکشن کے لوگ کے سلسلے میں آج کی گفتگو اردو کے سب سے ماسٹر افسانہ نگار غلام عباس کے بارے میں ہے۔ منٹو، بیدی، کرشن چندر اور دیگر بڑے افسانہ نگاروں کے ہوتے ہوئے، پریم چند کے ہوتے ہوئے، جب ہم غلام عباس کو ماسٹر افسانہ نگار کہتے ہیں تو اس سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ فن اور فکر کے کون سے ایسے حوالے ہیں جو اس رائے کی تائید میں لائے جا سکتے ہیں؟ ان پر ہم نے بات کی ہے جناب محمد عاصم بٹ سے۔ ویڈیو کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ چاہیں کہ شوق کا یہ سلسلہ تعلق میں بدل جائے تو چینل سبسکرائب کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابد شال حاضر ہے ادارہ اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ۔ ایک سوال میں ہمارا سلسلہ ہے فکشن کے لوگ، اور آج چنا ہے ہم نے میرے پسندیدہ جناب عاصم بٹ صاحب کے پسندیدہ ایک ہمارے بہت اچھے افسانہ نگار جناب غلام عباس کو۔ سر بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت کیا۔ غلام عباس صاحب ایسے آدمی ہیں کہ آپ ان کو پڑھتے ہوئے تھکتے نہیں، جتنی دفعہ پڑھیں وہ نیا ہے، اور جس جگہ سے کھول کے وہ حافظ کے دیوان کی فال کی طرح آپ جس جگہ سے ان کا جو کلیات ہے اس کو کھول کے دیکھیں تو ایک جیسا اس کا لطف ہے، اور کم نہیں ہے کچھ بھی، ایک جیسے۔ تو کیا ہمارے پاس کچھ ایسی باتیں ہیں جو طالب علم جو ہے وہ جب ان کو پڑھنے لگے یا افسانے کا شائق ان کو پڑھنے لگے تو اس کو اس میں ملیں گی امتیاز؟ دیکھیں، پہلے تو ایک اعتراف کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس بڑے بڑی روایات موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جن سے روایتوں کا آغاز ہوا، لیکن اگر فنی طور پہ آپ دیکھا جائے، جسے وہ کہتے ہیں نا سادگی اور پرکاری، کہ یہ جو ایک بنیادی معیار ہے جس پر کہ ہم ماسٹر جو ہمارے جو سٹوری ٹیلرز ہیں داستان کو دنیا میں ان کو ناپتے ہیں، تو اس پہ شاید ہمارا ایک ہی شخص پورا آتا ہے، وہ یہ غلام عباس ہے۔ کیا بات ہے! فنی اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، بیان کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے وہ بہت بڑا نام ہے، اور ہم ان کے ایک سے زائد افسانے ایسے ہیں کہ جو بہت اعتماد کے ساتھ عالمی منظر نامے میں ایک جو اعلیٰ ترین ادب لکھا گیا، افسانے لکھے گئے، ان پہ ہم پیش کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی ماسٹر سٹوری ٹیلر، یہ ماسٹر سٹوری ٹیلر جو ہماری دنیا میں جسے کہا جاتا ہے، جو چند ایک ہیں، دنیا میں بھی بہت مختلف جو زبانیں یا روایات ہیں ان میں بہت زیادہ نہیں ہیں، لیکن ایسے جس طرح چیخوف ہے ہمارے پاس بڑا سٹوری ٹیلر ہے، اسی طرح سے غلام عباس بھی ہیں۔ ایک میں اور میرے ذہن میں ایک مثال آئی تھی، آپ نے جو بات کر رہے تھے کہ آپ جائیں نا اگر اندرون شہر کے علاقوں میں، پنڈی ہو یا لاہور کوئی بھی علاقہ ہو، تو وہاں پہ جو پکوئی ہوتے ہیں، باورچی سے کہتے ہیں، کھانے پکانے والے، اب ان کا ایک کلیم ہوتا ہے، وہ آپ کے بھی علم ہوگا، کہ وہ کہتے ہیں جی آپ یہ ہماری پکی ہوئی چیز کھائیں تو آپ جتنی مرضی کھا جائیں، تو یہ آپ کے اندر بھاری پن پیدا نہیں کرتا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ نے پتہ نہیں کتنی کھا لی، تو جب آپ کھا کے اٹھتے ہیں تو آپ بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ لائٹ فیل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے موسیقی میں بھی جو بڑے استاد ہیں وہ تان جب اٹھاتے ہیں، جب سر کرتے ہیں، اس کو ادا کرتے ہیں، تو اس میں جو باریکیاں ہیں، جو مرکیاں ہیں، جو میڈے ہیں، وہ اس طرح سے اس کو اس کا کیا کہتے ہیں حلوہ بنا دیتے ہیں، اس طرح اس کو تحلیل کر دیتے ہیں اس کے اندر اپنے فن کو، کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ یہ کتنا بڑا مشکل اور اتنا بڑا فن ہے۔ وہ تو جب آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایک مقام اتنا مشکل ہے جس کے لیے ایک پوری عمر درکار ہوتی ہے۔ تو یہ بڑے ہمارے جو فنکار ہیں، چاہے وہ کسی بھی میدان میں ہوں، ان کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو اتنا آسان بنا دیتے ہیں کہ ایک سطح پہ آ کے وہ آپ کو لگتا ہی نہیں کہ یہ آپ کو بہت بڑا کوئی بڑی باریک برکم چیز کھا رہے ہیں آپ، تو وہ آپ جب کھا کے اٹھتے ہیں بالکل لائٹ ہوتے ہیں، اور لیکن آپ کے اندر تمام تر توانائی، طاقت اور ہر چیز آپ اس سے حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی غلام عباس کے ہیں، بالکل ایک دھیمی سی فضا ہے اس کی، اور ہموار سا ان کا ایک بیانیہ ہے جس میں کوئی بھی لہر ایسی نہیں ہے جو آپ کو چونکائے، کہیں کوئی چمک دمک نہیں ہے، کہیں کوئی نظریے کی رنگینی چاشنی کچھ نہیں ہے، کچھ بھی، یعنی کہ کوئی کاٹ نہیں ہے اس میں اندر، اور بالکل ایک سادہ سا ہموار بیانیہ ہے، اور اس میں انسانی نفسیات کی ایسی ایسی گتھیاں سلجھا دیتے ہیں۔ بس ان کا ایک افسانہ ہے فینسی، کیا سا خوبصورت افسانہ، جو آپ نے ایک دفعہ
سے بات کی تھی کہ وہ کوئی ایسے افسانے جس پر بہت بات نہیں ہوئی لیکن وہ ہمارے اردو کے بڑے افسانوں میں سے ہے، تو یہ اس میں سے ایک افسانہ ہے. اس طرح اور بھی کئی افسانے جو جس میں کہ وہ نو آبادیاتی نظام جو ہے پورا، ہاں وہ اس پہ ہاں مطلب دیکھیں پوری جو آپ کی مابعد یہ جو ایک پورا ایک شاخ ہے پوری کہ جہاں پہ یہ تسلط رہا غیر ملکی پوسٹ کولونیلزم جو ہے، تو اس سے جو ادب پیدا ہوگا وہ سارے کا سارا فلسفہ جو ہے وہ انہوں نے ایک چھوٹی سی کہانی میں ایسی خوبصورتی کے ساتھ ایسی جامعیت کے ساتھ بیان کیا کہ وہ آپ سارا کھا پی جاتے ہیں، آپ کو سمجھ بھی آ گیا لیکن آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ آپ کو اتنی بڑی خوراک دے دی اگلے نے. بالکل یہی ان کے فن کے اندر ہے. میں ایک عسکری صاحب کا بیان پڑھ رہا تھا غلام عباس کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آنندی ہے اب یہ ایک ایسی کہانی ہے کہ جو کسی بھی اچھے افسانہ گار کے ذہن میں آ سکتی ہے. تو اس کی کہانی پن جو ہے جس کا جو کہانی کا سٹرکچر ہے وہ اس کی بڑائی کی بنیاد نہیں ہے. اس کا جو دیکھیں کہانی اپنے پروسیس میں ہوتی ہے. یعنی آپ نے ایک دفعہ کسی سے بات میری ہو رہی تھی تو کوئی ایک بڑا مشہور مقدمہ تھا، تو میں نے اسے کہا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، تو کہتا ہے آپ کا خیال ہے؟ میں نے کہا یہ تو بالکل واضح ہے، یہ تو سارے ثبوت اس کے خلاف ہے، پکڑا جائے گا. تو وہ کہتا ہے مقدمہ اپنے پروسیس میں ہوتا ہے. تو اس نے پھر ایسی پیچیدگیاں بیان کی کہ جب وہ پروسیس چلتا ہے اور وہ آرگومنٹیشن ہوتی ہے اس کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ کہیں سے کہیں بات نکل جاتی ہے اور وہ کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے. ایسے ہی کہانی اپنے پروسیس میں ہے کہ جب اسے آپ اس کی جو بنتر ہے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے فنکار ہیں. آنندی کی وہ عسکری صاحب کا بیان یہ ہے کہ آنندی کو جس طرح انہوں نے آباد کیا، ایک ایک اینٹ لگا کے ایک ایک چھوٹی تصویر بنا کے لگتا ہے کہ شہر بس رہا ہے، وہ جس طرح انہوں نے شہر بسایا ہے وہ ایک کسی بھی اچھے سے اچھے فنکار کے لیے بس میں نہیں تھا. تو اس کہانی کی جو طاقت ہے وہ یہی ہے. اور ایک اور موقع پہ میں نے ایک بات کی تھی کہ اگر آپ علامت وہ کہیں پہ علامت نگاری کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی تھی تو کچھ لوگوں نے اس کے حوالے سے یہ بات کی کہ علامت جو ہے وہ شاید اردو میں ایسا تجربہ ہے کہ جو کہ ایلین رہا ہمیشہ اور یہ اسی لیے روایت چل نہیں سکی. تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی ادب جسے ہم بڑا ادب کہتے ہیں، ابھی ہم نے منٹو کی بات کی، تو کوئی بڑا ادب جو ہے وہ اگر علامتی نہیں ہے تو وہ تو ختم ہو گیا نا، اس کی تو حیثیت کوئی نہیں ہے جب تک وہ علامت نہیں بنتا. اب یہ سب سے بڑی جو کہانی اگر آپ دیکھیں جو علامتی ہے وہ آنندی ہے. ان کی پوری ایک انسانی تہذیب کا جو ارتقاء ہے، جو پورا سفر ہے، پوری کہانی جو ہے وہ اسے ایک چھوٹی سی ایک کہانی میں انہوں نے بیان کی. اور آپ کو کوئی جو انسانی تہذیب پر ویل ڈیورو کا پڑھنے کی ضرورت نہیں، ان کی 10 جلدوں میں کتاب ہے، پورا ایک والیوم ہے. اس طرح تہذیبی جو شناخت ہے، تہذیبی جو ارتقاء ہے، تہذیبی تاریخ ہے، اس پہ بہت کچھ لکھا گیا. لیکن وہ سب کچھ پڑھنے کے بعد کہ جو بنیادی فہم ہے اس کا وہ اس میں کہانی میں آ جاتا ہے. تو ان کے ہاں یہ ایک جو باریکی ہے، جو ان کے فن کی باریکی ہے، وہ بہت کم، وہ تو میرا نہیں خیال کہ اتنی باریکی کہیں بھی کسی اور افسانہ گار کے ہاں وہ تو آخر پہ بھی اس کو پنچ لائن وغیرہ کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، وہ ایسے چھوڑ دیتے ہیں افسانے کو کہ جیسے جلتا جلتا ایک دم کہیں رک گیا، لیکن آپ چونک جاتے ہیں کہ اور تھوڑی دیر کے بعد ان کا افسانہ ہے جواری. آپ دیکھیں کہ آخر میں وہ کہتا ہے بس یہی اتنی سی بات ہے. تو اب مجھے جو ان کے ہاں ایک بہت ہی چیز ہارڈ کرتی ہے وہ ہے ان کا ایک مرکزی خیال، جو ان کا تھیم ہے وہ ہے زندگی کا سے سمجھوتا کرنے کی جو ایک انسان کے اندر ایک حص ہے یا طاقت ہے. کئی افسانے ان کے اس تھیم پر ہیں. بلکہ انسان کی سب سے بڑی طاقت ہی یہی ہے، اس کے سروائیو کرنے کے پیچھے یہی طاقت ہے کہ وہ ہر طرح کے حالات کے ساتھ خود کو مولڈ کر دیتا ہے، بدل لیتا ہے اور وہ سمجھوتا کر لیتا ہے. اب یہ اس کی خامی بھی ہے انسان کی کہ وہ، لیکن اس کی سروائیول اسی میں ہے. تو اس موضوع کو انہوں نے اپنے بہت سے کہانی میں برتا، بلکہ ایک افسانے کا نام بھی سمجھوتا ہے ان کی، حمام میں، کتبہ اور مجھے بہروپی، بہت سارے افسانے ان کے ہیں جو اسی موضوع کو پھیلاتے ہیں. بردہ فروش ہے ہاں یہ افسانہ. تو یہ ان کا بنیادی تھیم ہے. اپنی ایک اور افسانہ بہت خوبصورت ہے،
وہ ہے ناک کاٹنے والا. ہاں تو اس میں وہی کہ آخر میں وہ کہتا ہے کہ بھی یہ زندگی جینے کے لیے لائق تو نہیں ہے، تو میں یہ کام چھوڑ دوں گا، اور یہ اس سے بے روزگاری بہتر ہے اس ضلالت سے. لیکن یہ کہتے کہتے وہ ان کو نیند غالب آ جاتی ہے، وہ کھراٹے لگ جاتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے، آئی گئی ہو جاتی ہے. اور زندگی کا یہی چلن ہے کہ آپ بڑے سے بڑے تجربے سے گزرتے ہیں اور آپ کے اندر ایک پھر آپ کو نیند تڑپ پیدا ہوتی ہے، لیکن پھر آپ کو نیند آ جاتی ہے اور پھر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے. صبح اٹھتے ہیں تو پھر ہر چیز دھل چکی ہوتی ہے. اب اس باریک سے نقطے کو انہوں نے کتنی ہی کہانیوں میں برتا ہے، اور یہ ان کا بنیادی تھیم ہے. اس پہ بھی لکھا گیا ہوگا، بالکل اس پہ بات ہوئی ہے. لیکن یہ کہ ان کا جو ایک پھر ان کے ہاں جو ہر بڑے فنکار کے ہاں ہوتا ہے کہ وہ آنے والے زمانوں کی آہٹ پا لیتا ہے. یعنی وہ جو حالات ہوتے ہیں اس سے پچھلے حالات کے ساتھ مل کے ان کے جو کیمیائی جو ان کا تعامل ہوتا ہے اس سے جو آئندہ جو صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اس کے وہ اندازے لگا لیتے ہیں، کیونکہ ان کی حصے اتنی زیادہ ٹیکنیکلی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہیں کہ وہ چیزوں کو جو نہیں موجود ہوتی ان کو وہ دیکھنے کے لائق ہو جاتی ہیں. یہ بالکل ایک آپ کے فن کی معراج کی ہی ایک صورت ہے. تو انہوں نے افسانہ لکھا دھنک، کیسا خوبصورت افسانہ ہے. اور وہ ہم پچھلے میرا خیال ہے کوئی 20-30 سالوں سے یا اس سے بھی زیادہ سال ہو 50 سال ہو گئے کہ ہم اسی فیز کو دیکھ رہے ہیں جو کہ ان کے بعد سامنے آیا، رائپ ہوا. تو اب تو یہ پوری دنیا میں پھیل گیا ہے. جو مذہبی جو ایک جنون ہے، مذہبی جو ایک دہشت گردی ہے، یا اس طرح کے جو رویے ہیں جو بہت سخت رویے ہیں اور جو زندگی کے ساتھ نہیں چل سکتے اور جو ایلینیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں، جو آپ کو عدم برداشت کی طرف اور تشدد کی طرف لے کے جاتے ہیں، ان رویوں کو ان کی جو ایک اس کی تصویر کشی کی، ایک ایسا انہوں نے معاشرہ فرض کیا، ایک صورتحال فرض کی، اور اس کو انہوں نے اپنے افسانے کا موضوع بنایا. ایک مجھے افسانہ اور بھی یاد آ رہا ہے جو ان کے کسی مجموعے میں شامل نہیں ہے، وہ بعد میں پھر چھپا، لیکن بعد میں پھر کسی ان کے باقیات میں بھی شامل ہوا. وہ ہے رینگنے والے. کیسا خوبصورت افسانہ شروع میں جو اور ان کا ابتدائی افسانوں میں سے آپ دیکھیں کہ کہیں بھی وہ دیکھیں یہ جو سادگی و پرکاری ہے نا، اب یہ بظاہر 2 لفظ ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو انتہائی غیر یا انتہائی جانبدار ہونے کے بعد انتہائی غیر جانبدار ہونے کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی اسے ہم کہتے ہیں اٹیچمنٹ اور ڈٹیچمنٹ کامل ہوتا ہے. پہلے آپ اس طرح اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں اس واقعے کے ساتھ کہ آپ کے اوپر وہ بیتنا شروع ہو جائیں اور آپ وہ کردار بن جائیں جو رینگ رہا ہے، اور ساری جو ذلت ہے اور جو اس کی جو ایک اس ماحول کی جو صفائی بے بسی ہے اس کو وہ محسوس کریں اور خود رینگے اور آپ کو کونیاں چھل جائیں اس میں. لیکن جب آپ اسے بیان کریں تو بالکل اس طرح سائڈ پہ کھڑے ہو کے بیان کریں جس طرح وہ پہلے ہوا کرتی تھی نا، وہ فلموں کی شوٹنگ ہوا کرتی تھی تو بہت سارے لوگ سائڈ پہ کھڑے ہو کے دیکھا کرتے تھے. تو بالکل ایسے ہی وہ آپ افسانہ گار بھی ایک زندگی کو پہلے بیتتا ہے، اس کو بیت گئی، اس کے بعد پھر وہ ڈیٹیچ ہوتا ہے اور پھر وہ اس کو فن کی کٹھالی میں رکھتا ہے. بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے. اور اسی سے پھر سادگی و پرکاری کا وہ جو مطلب جذباتی ہوئے بغیر آپ دوسروں کو جذباتی کر رہے ہیں، ہاں لیکن آپ نہیں ہو رہے. وہ لہری کہا کرتے تھے کہ ہنسے بغیر ہنسانا جو ہے نا یہ اصل فن ہے. تو یہی بات ہے کہ آپ جذباتی ہوئے بغیر دوسروں کو جذباتی کر دیں، اور آپ کے فن کے اندر بھی طاقت ہونی چاہیے. مجھے اب ایک ناول یاد آ رہا ہے، وہ ہے درینا کا پل، جو ترجمہ بھی ہوا اردو میں. اس میں ایک منظر ہے جس کو کہ پھر بعد میں اسد محمد خان نے بھی اسی منظر کا وہ جو 10-12 صفحے ہیں اس کو ترجمہ کیا، اور ایک اور ناول کی صورت میں بھی الگ سے ترجمہ ہوا. وہ منظر کیا ہے کہ جی وہ پل پہ جو چوری کرتا ہے اس کو وہ سولی پہ چڑھاتے ہیں، بلی چڑھاتے ہیں. ہاں سولی، وہ بلی چڑھاتے ہیں. تو مجھے تو بلی چڑھانے کا مطلب ہی تب سمجھ میں آیا جو میں نے منظر دیکھا. اور اس انتہائی شفاف منظر کو انہوں نے ایسی یہ فنکاری جو تھی نا، یہ ان کے یہ بڑوں کے ہاں ہے. مطلب فلابیر کو آپ پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کے ایک کردار کے جذبات بیان کر رہے ہیں اور کسی بھی طرح سے خود جذباتی ہوئے پڑے. تو غلام عباس کے ہاں یہ ایک جو
ماسٹر اسٹوری ٹیلرس کا جو ایک ان کا ادا ہے یہ ان کے ہاں موجود ہے، اور وہ ہمارے کسی بھی اور افسانہ نگار کے ہاں اس طرح سے اتنی پختہ صورت میں وہ نہیں ہے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو اپنے کچھ افسانے جو ہے وہ زبانی یاد تھے، یعنی پورا افسانہ جو ہے ایک ان کو محفل میں یاد تھا. ہاں انہوں نے سنا دیا زبانی پر، اچھا جیسے شاعری سنا دی. اچھا 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 اچھا. تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی ایک جملے پر، یا کیسے اس کو تراشا وہ سنوارا کتنی ہوگا بار اور لکھا ہوا ان کو. ہاں، تو تب ان کو یاد ہوا. منٹو کے بارے میں بھی ان کا بہت شہزاد منظر نے لکھا ہے اس پہ کہ منٹو کے بارے میں کہا کہ منٹو سٹنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. منٹو پر ان کا کمنٹ یہ ہے کہ منٹو جو ہے وہ تو سٹنٹ کرتا ہے، کہ وہ مطلب آپ کبوتر پہ لکھیں گے تو اکڑوں بیٹھنے پہ لکھیں گے، جس پہ کہیں منٹو اس پہ افسانہ لکھ کے دکھا دیتا ہے. ٹھیک ہے. منٹو کی اپنی الگ فنکاری ہے. جی ہاں، نہیں وہ ٹھیک ہے، ظاہر ہے منٹو کی عظمت پہ حرف نہیں آتا، لیکن ان کا جو اپنا رویہ تھا اس کے مقابلے میں جو منٹو کا رویہ ہے بالکل اس پہ ان کا کمنٹ ہے. اور منٹو تو دوبارہ کم ہی دیکھتے تھے، یعنی کہ ایک دفعہ دیکھ لیا اس طرح تھا جیسا عام طور پہ وہ لکھ دیا. اور منٹو پر بھی جو بندہ کمنٹ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اس کا مطلب ہے وہ خود بھی کچھ نہ کچھ ہوگا تو تبھی کہہ رہے ہیں. ہاں بلا شبہ وہ فن کے اعتبار سے تو غلام باز کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، کیونکہ قریب ہی نہیں پھٹکتا. ان کے نثر کے بارے میں کوئی ایک آدھ بات، کیونکہ آپ کیا کرتے ہیں نثر پر بات، کہ نثر لکھنا جو ہے وہ افسانہ لکھنے سے الگ ایک شے ہے. غلام باز کی نثر کا میں کیا مثال دوں کہ اب منٹو کی نثر ہے وہ سمندر کی لہر کی طرح کہ وہ ایسے آتی چنگاڑتی ہوئی اور وہ چٹانوں کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. تو یہ بھی ایک لہر ہے جو دریا میں لہر ہوتی ہے نا، بالکل جل ترنگ سا بجاتی ہوئی، بالکل ہموار لہر ہے، اور آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ لہر آئی ہے اور اس نے آپ کے پیروں تک آ گئی ہے اور وہ آپ کو بھگو کے چلی گئی ہے. تو ان کے ہاں ایک یہ مدھم بتا جو ہے نا، ایک مدھم پن جو ہے، نرمی جو ہے، ایک نرمی ہے، ایک ہمواری ہے بہت زیادہ، اور کوئی چمک دمک اس میں کوئی لشکارہ نہیں ہے اس کے اندر، کوئی الفاظ کا کوئی وہ جو ایک شکو نہیں ہے، جو الفاظ جس میں نثر کا شکو نہیں ہے، لیکن وہ ایک افسانے کی جو ایک مثالی نثر ہو سکتی ہے، ایک فکشن کی جو مثالی نثر ہو سکتی ہے. دیکھیں ہمارے پاس دو بڑے مسالے ہیں جو ہم افسانہ لکھنے والوں کو اگر وہ سلیبس بنائیں تو اس میں ایک بیدی کی نثر ہے جو کھڑی دھڑی نثر ہے، اس میں کھڑا پن ہے اس کے اندر، لیکن وہ بہت پختہ نثر ہے، اور وہ ایک ایسے ٹھوس بہاؤ کی طرح ہے کہ جو پہاڑوں میں سوراخ کر دیتا ہے. اور ایک نثر جو ہے وہ جو باد صبا کی طرح کی نثر ہے کہ وہ چلتی ہے اور وہ پتے بھی نہیں ہلتے بعض اوقات، لیکن وہ ہر طرف ایک شگفتگی اور تازگی وہ ایک پیدا کر دیتی ہے. تو یہ ان کی نثر کی یہ خوبی ہے کہ وہ اس کے اندر اتنی گہرائی بھی ہے، گہرائی بھی ہے اس کے اندر ایک، اس کے باوجود اس میں نرمی ہے، اور اس میں ایک ایسی شگفتگی ہے، ایک ایسی تازگی ہے کہ جو میرا نہیں خیال کہ ایک پوری عمر گزار کے بھی آپ اس طرح کا جوہر پیدا کر سکیں کہ ایک آپ نے اس میں بھرائی بہت زیادہ ہے، اس کے اندر انسانی نفسیات کا فہم بہت زیادہ ہے، اس میں کہانی پن بہت تگڑا ہے، اور اس میں کردار بہت مضبوط ہیں، اور اس سارے کچھ جزیات بہت اس میں ہیں، باریکیاں بہت زیادہ ہیں. اور یہ بالکل میں مثال دوں گا جس طرح میر کی شاعری کی آپ مثال دیتے ہیں، غالب اور میر کے ساتھ موازنہ جب کرتے ہیں تو شاعری پہ آپ بہتر بات سمجھتے ہیں کر سکتے ہیں، لیکن میری جو اپنا فہم ہے کہ میر کے ہاں جو ایک باریکی ہے، جو سلاست ہے، نفاست ہے، جو ان کے فن کی جو ایک نفاست ہے، وہ ان کو شہنشاہ خدائے سخن بناتی ہے. بالکل اسی طرح سے ان کے ہاں جو ایک باریکی جو نزاکت ہے ان کے ہاں، اور بیان کی نزاکت ہے، اور پھر کہیں بھی بڑی سے بڑی بات کر رہے ہیں تو آپ کو جھٹکا نہیں لگتا، آپ سب کچھ کھا پی جاتے ہیں اور آپ کو کہیں بھاری پن کا احساس نہیں ہوتا، اور آپ بالکل لگتا ہی نہیں کہ آپ نے اتنا کچھ ہضم کر لیا اور دیکھ لیا اور سمجھ لیا. یہ ان کے یہاں بہرحال ان کی بے تحاشا خوبیاں جن پہ بہت قیمتی باتیں آپ نے کی، اور امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو غلام عباس کے حوالے سے کی ہوئی یہ باتیں پسند آئی ہوں گی.